خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب لیلۃ القدر کا باب شروع ہو رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کا قصد کیا کرو، اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیا کرو۔ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ سورہ دخان میں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، اور سورہ قدر میں اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے اور روح الامین اللہ کے فیصلے لے کر اترتے ہیں، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظم چلانے کے لیے جو خاص اوقات مقرر کر رکھے ہیں، ان میں اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مہمات امور کا فیصلہ کرنے کی رات ہے، اور جس رات کا یہ مقام ہے، ظاہر ہے کہ بڑے بڑے معاملات بھی اسی رات کے ساتھ خاص رہے ہوں گے۔ چنانچہ پھر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اسی رات میں نازل ہونا شروع ہوئی۔ رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے اپنی ہدایت کی کتاب اتار رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر یہ رات مہمات امور کے لیے مقرر ہے تو اس سے بڑا کوئی اہم معاملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، علم، عقل، شعور، جستجو کی صلاحیت، نئی ایجادات تک پہنچنے کا داعیہ، ان سب سے بڑھ کر جو اللہ کی نعمت اس کو مل سکتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی اس زندگی اور اس کے بعد میں آنے والی زندگی سے متعلق اللہ کی مرضیات کو جان لے۔ اس کے لیے اللہ کی آخری کتاب ایک میزان اور فرقان کی حیثیت سے تمام مذہبی معاملات میں فیصلہ کن اس رات میں اتاری گئی۔ تو اس لیے اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کی عظمت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس رات میں ایک بندہ مومن کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آج وہ رات ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سادہ جواب یہ ہے کہ اگر یہ رات ایسی رات ہے، اس درجے فضیلت کی رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کے امور کے لیے خاص کیا ہوا ہے، اس کو خود اپنی کتاب میں برکت والی رات لیلۃ مبارکہ کہا ہے، تو ہر مسلمان، ہر بندہ مومن یہ صحیح کرے گا کہ اس رات کا کوئی لمحہ اسے بھی میسر ہو جائے۔ جس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، وہ بھی اس وقت کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو، کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو۔ یہ ایک فطری جذبہ، فطری داعیہ ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، اور یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید سے کہ بعد میں معلوم ہوا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہو گیا، دعوت برپا ہو گئی، بعد میں سورہ قدر اتری، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ رمضان کے مہینے میں اور قدر کی رات میں نازل ہوا تھا۔ دونوں باتیں قرآن مجید نے بعد میں بتائیں۔ ایک واقعہ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے، جب اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ فلاں وقت ہوا تھا یا فلاں دن ہوا تھا، تو ہم پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں،
یہ بتا دیا گیا کہ یہ رمضان میں آئی تھی، یہ بتا دیا گیا کہ یہ رات ایک خاص رات ہے، اور قرآن کا نزول اسی میں شروع ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر یہ یاد کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون سی رات تھی، وہ کون سا دن تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے فطری طور پر، یہ متعین طور پر یاد نہیں آ سکا، تو پھر آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ آپ یہ کوشش کرنے لگ گئے۔ آگے کی روایتوں سے معلوم ہوگا کہ پورے رمضان میں اعتکاف کیا جائے، پہلے عشرے میں کیا، دوسرے عشرے میں کیا، پھر آخری عشرے میں کیا، یعنی آپ کے اندر شدید طلب تھی اس بات کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے کہ وہ گھڑی پھر نصیب ہو، وہ وقت پھر میری زندگی میں آئے، اور جب آئے تو مجھے اپنے رب کے حضور میں سر بسجود پائے۔ یہ بندہ مومن کی طلب ہے۔ اس سے اللہ کے پیغمبر نے ہمارے لیے یہ اسوہ قائم کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا پتہ چلے اور یہ معلوم ہو کہ فلاں وقت میں یہ صورتحال پیدا ہوگی، تو ایک بندہ مومن کے اندر کیا جذبہ ہونا چاہیے، کیا تڑپ ہونی چاہیے، کیا بےتابی ہونی چاہیے، اور کس طرح اسے باہر نکلنا چاہیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جب لوگ بادشاہوں کی ایک لحاظ سے پرستشی کرتے تھے اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آج ان کی سواری نکلے گی، تو بعض اوقات وقت نہیں بتایا جاتا تھا، تو لوگ گھنٹوں سڑک کے کنارے راستوں پر کھڑے ہو جاتے تھے آ کر کہ معلوم نہیں کب کوکبہ شاہی گزرے اور وہ کہیں ایک جھلک سے محروم نہ ہو جائے۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ، عالم کے پروردگار کے ساتھ ایسا ہی معاملہ، بلکہ یہ کیا معاملہ ہے، اس سے 1000 گنا بڑھ کر معاملہ ہونا چاہیے۔ تو حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنے طرز عمل سے کہ اگرچہ متعین وقت معلوم نہیں ہے، متعین رات نہیں یاد رہی، لیکن بہرحال رمضان میں ہی آئی تھی، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایک بڑی عظمت کی رات ہے، اس میں اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ اس کو تلاش کرنے کی صحیح کرتے تھے۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ ان روایتوں میں کیا کیا باتیں فرمائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر لوگوں کو یہ کہا کہ آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں یہ زیادہ امکان ہے کہ یہ رات آتی ہے یا آئی تھی، تو اس وجہ سے انہی میں تلاش کرنے کی صحیح کرو۔ وعن ابن عمر قال ان رجالا من اصحاب النبی اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض صحابہ کو رویا میں لیلۃ القدر دکھائی گئی، یعنی انہیں خواب آیا، اور 1 2 4 نہیں، بعض لوگوں کو آیا، اور خواب آیا یا رویا دکھایا گیا، اور اس میں یہی اندازہ ہوا یا یہی بات سامنے آئی کہ یہ آخری جو راتیں ہیں، سبع الاواخر، 7 آخری راتیں، انہی میں کسی وقت آئی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیکم قد تواتر فی السبع الاواخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب سنے تو فرمایا کہ یہ تمہارے جو رویا ہیں، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سبع اواخر ہی میں، یعنی آخری طاق راتوں ہی میں یہ پے در پے اشارہ ہوا ہے۔ فمن کان متحریا فلیتحریا فی السبع الاواخر۔ تو اس لیے اب اگر تم میں سے کوئی اس رات کو تلاش کرنا چاہے کا مطلب یہ نہیں کہ رات نظر آ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی کو پانا چاہے، یہ کوشش کرے کہ میں اس وقت جاگ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اچھے کام کر رہا ہوں، میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اس پر تدبر کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اس وقت بیدار ہو، اللہ کو یاد کر رہا ہو، جب یہ وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سبع اواخر میں، یعنی آخری جو 7 راتیں ہیں، ان میں تلاش کرے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو، جبکہ 9 راتیں باقی ہوں، جبکہ 7 راتیں باقی ہوں، جبکہ 5 راتیں باقی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ طاق راتیں ہوں گی، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا۔ وعن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان۔ اب یہاں سے بہت سی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ روایتیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اگر ان کو الگ الگ دیکھیے تو بعض اوقات الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ابھی دیکھا کہ بعض موقعوں پر یہ فرمایا کہ آخری عشرے میں 7 راتوں میں، بعض میں اس طرح کا اسلوب اختیار کیا کہ 9 باقی ہوں، 5 باقی ہوں۔ اسی طرح بعض اور روایتیں بھی آئیں گی اس نوعیت کی۔ طاق راتوں کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اس سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو روایتوں کو ہمیشہ جمع کر لینا چاہیے، واضح ہو جاتا ہے کہ صورتحال کیا بنی ہے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکف العشر الاول من رمضان، رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترکیہ، پھر اس کے بعد جو ایک خاص طرح کا خیمہ سا بنا ہوتا تھا اور اون کا عام طور پر، اس میں درمیان والے عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے 10 دنوں میں کیا، پھر درمیان کے 10 دنوں میں کیا۔ ثم اطلع راسا، پھر ایک دن آپ نے اپنے خیمے سے یا اس قبے سے جو اعتکاف کے لیے بنایا گیا تھا اس میں سے اپنا سر نکالا، فقال، اور فرمایا انی اعتکف العشر الاول، میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا رہا ہوں، التمس هذه اللیلہ، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ میں یہ رات کسی طرح پالوں، یعنی آپ کا خیال پہلے یہ تھا کہ یہ پہلا عشرہ ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ رات آئے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، فرمایا اس کے بعد میں درمیان کے عشرے کا اعتکاف بھی کرتا رہا ہوں۔ ثم اتیت، پھر میرے پاس کچھ اطلاع آئی، فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، یعنی میری اس تگ و دو کو، میری اس اللہ تعالیٰ کے اس خاص وقت کو تلاش کرنے کی خواہش کو سامنے رکھ کر کچھ رہنمائی کی گئی۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ظاہر کوئی رویا ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی۔ فقیل علی، اور مجھ سے کہا گیا انہا فی العشر الاواخر، یہ آخری 10 راتوں میں ہے۔ فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، تو فرمایا کہ اب جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں یہ درمیان کے 10 دنوں کا اعتکاف ختم نہیں کر رہا، وہ آخری عشرے کا اعتکاف جاری رکھے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو آخری عشرے کی طرف توجہ ہے یہ دلائی گئی، یعنی اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فقد اریت هذه اللیلہ ثم انسیتها، فرمایا کہ مجھے یہ رات کچھ دکھا بھی دی گئی، یعنی رویا میں، جیسے کہ صحابہ کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دکھائی گئی۔ ثم انسیت، پھر میں بلا دیا گیا، یعنی وہ اس طرح میرے ذہن میں تازہ نہیں رہی۔ جس طرح کہ آپ کوئی رویا دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا یاد رہتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بلا دیا جاتا ہے، یعنی آدمی کو یاد نہیں رہتا کیا دیکھا۔ تو فرمایا کہ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِّن صَبِيَّتِهَا، یعنی جب میں نے وہ رویا دیکھا تو میں جب صبح کے وقت اٹھا تو میں نے دیکھا، یعنی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ صبح ہو گئی ہے اس کی، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں گویا پانی میں اور مٹی میں، یعنی کیچڑ سا ہے، اس میں بارش ہوئی ہے، تو اس میں سجدہ کر رہا ہوں۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اس لیے اب اس کو آخری عشرے کی راتوں ہی میں تلاش کیا کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے میری کچھ رہنمائی ہوئی۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو آپ نے رمضان کا سن کر، لیلۃ القدر کا سن کر خود کوشش کی ہے کہ وہ وقت میسر ہو جائے، پھر پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر اس کے بعد کچھ رہنمائی ہوئی،
پھر فرمایا کہ رہنمائی کی صورت یہ ہوئی کہ گویا ایک رویا دیکھا، وہ بھی بھول گیا، لیکن رویا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سجدہ ریز ہوں، اور کہاں سجدہ ریز ہوں؟ فی مائن و تین من سبیتہا، یعنی صبح کے وقت یہ صورتحال ہے، تو اس وجہ سے ایسے اس کو تلاش کیا کرو۔ خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا باب زیر بحث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ مجھے یہ ایما کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے۔ پھر اپنا ایک رویا آپ نے سنایا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ رویا میں نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا، لیکن رات مجھے بھلا دی گئی۔ چنانچہ پھر یہ تاکید فرمائی کہ فَالْتَمِسُوهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهُ فِي كُلِّ وِتْرٍ، یعنی آخری 10 راتوں میں ہی اسے تلاش کیا کرو، اور آخری 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید میں جب سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی بابرکت رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، پھر اس رات کا تعارف کرایا گیا، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مہمات امور کا فیصلہ اس میں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس میں اترتے ہیں۔ تو یہ اگر اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے تو ایک بندہ مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آ رہا ہے، یعنی اس بات کی جستجو کہ وہ رات کون سی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اس رات کو پانے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ نماز کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، اس طرح کی جتنی چیزیں ان روایتوں میں نظر آ رہی ہیں، وہ سب گویا ایک بندہ حق کا، ایک بندہ مومن کا رسپانس ہے، رد عمل ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی بڑی فطری ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں، تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اے کاش مجھ پر یہ واضح ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے۔ تو پہلے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا، چنانچہ اس میں اعتکاف کیا۔ پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دوسرا عشرہ تھا۔ کیوں خیال ہوا؟ اس لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایما ہوا ہے یا اشارہ ہوا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ آخری عشرے میں بھی کب ہے؟ اس سے پیچھے جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی ذکر ہے کہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کریں یا طاق راتوں میں تلاش کریں۔ پھر بعض میں تفصیل بھی آئی کہ جب 9 راتیں رہ جائیں، جب 5 راتیں رہ جائیں یا 6 راتیں رہ جائیں، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سنائی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اس رات خوب بارش ہوئی۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کیا تھی؟ یعنی کھجور کے تنے اور اسی کے پتوں سے پاٹی ہوئی۔ فوقف المسجد، چنانچہ وہ
जगह जगह से टपकने लग गई। फ़बसरत नाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जबत ही असरुल माय वत्तीन मिन सबियत 21। अब ये रावी बयान करते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबी बयान करते हैं कि मैंने, बल्कि मेरी इन दोनों आँखों ने रसूलुल्लाह को देखा और आपकी पेशानी पर या आपकी जबीन पर कुछ आसार थे पानी के और कीचड़ के, और ये 21वीं की सुबह थी। इसमें रसूलुल्लाह सल्लम ने तो ये बता दिया था कि मुझे भुला दिया गया, लेकिन जो आपने अपना रोया बयान किया था उसको सामने रख कर इन्होंने ये ख्याल किया कि अगर बारिश की वजह से और मस्जिद के टपकने की वजह से जो कुछ रोया में देखा गया था वही सुबह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर देख लिया है, तो ये फिर होनी चाहिए रात। ये भी एक अंदाज़ा और एक क्यास है, यानी कोई मुतय्यन बात नहीं कही गई, बल्कि वही जो बातें या अलामतें बयान की जा रही हैं उनसे सहाबा भी क्यास कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहीं कुछ ईमा बयान फरमा रहे हैं और कहीं आप क्यास फरमा रहे हैं। तो ये कौन सी रात थी? ये 21वीं की रात थी। तो उसकी सुबह को रात की बारिश की वजह से जब फजर की नमाज पढ़ी गई तो रसूलुल्लाह के चेहरे पर कुछ आसार नज़र आए, उसी तरह से कुछ मिट्टी और पानी लगा हुआ है। वान ज़िर इब्न हुबैश काला साल तो उबई इब्न काब फ़कुल्त इन्ना अख़ाक इब्न मसूद यक़ूल मैं यकुमिल हौल युसिब लैलतल क़द्र। ज़िर बिन हुबैश कहते हैं कि मैंने उबई बिन काब से ये पूछा कि ये जो तुम्हारे भाई हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ाहिर है वो भी एक जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, ये भी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतक़द्दिमीन सहाबा में से हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे ये भाई जो इब्न मसूद हैं ये तो कहते हैं कि भाई लैलतुल क़द्र को एक ही पाने का तरीका है, और वो ये कि साल भर क़याम करोगे तो आखिर कभी तो कभी आ ही जाएगी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि सहाबा किराम के अंदर ये जुस्तजू भी थी, वो मुख्तलिफ़ कराइन से अंदाज़े भी लगा रहे थे। ख़ुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी बाज़ चीज़ों में ईमा ज़ाहिर किया जा रहा था, लेकिन चूँकि कोई हतमी बात सामने नहीं थी तो इस वजह से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि ये सब तो अंदाज़ा ही है, इसलिए अगर कोई यकीनी सूरत हाल में जाना है तो एक ही तरीका है, और वो ये है कि मैं यकुमुल हौल, पूरा साल क़याम करो, यानी रात में अल्लाह ताला के हुजूर में खड़े होकर दुआएं करो, मुनाजात करो, युसिब लैलतुल क़द्र। तो अगर किसी आदमी ने ये कर लिया तो वो पा ही लेगा, युसिब लैलतुल क़द्र। फ़क़ाला रहमहुल्लाह, तो जब ये उबई बिन काब को ये बात बताई गई तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन मसूद पर रहम करे। अरादा ला यत्तकिल नास, उन्होंने असल में ये ख्याल किया है कि लोग कोई एक रात की आस करके, कोई दूसरी करके, कोई तीसरी करके अपने आप को बस फारिग करके ना बैठ जाए। ये ऊपर हम देख रहे हैं ना कि कुछ कराइन जो है वो 21 के हैं, उसमें एक वाक़या बयान किया गया है, कुछ आगे देखा जाएगा कि 27 के हैं, बल्कि यहाँ भी बयान होगा। इसी तरह से आखिरी 10 रातें या आखिरी 7 रातें या ताक रातें, तो उन्हें ये ख्याल हुआ, ये कहते हैं कि उन्हें ये ख्याल हुआ कि लोग बस इबादत, रियाजत, दुआ, मुनाजात इन्हीं रातों में महदूद करके बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इनको तरगीब दी जाए कि अल्लाह ताला की बारगाह में खड़े होने की सादत हासिल करो, सारा साल ही कोशिश किया करो। इन्नहु कद अलिमा अन्ना फी रमज़ान, तो वो कहते हैं कि अरादा अल्लाह यत्तकिल नास इन्नहु कद अलिमा अन्ना फी रमज़ान, कि उन्हें बस ये ख्याल हुआ है कि कहीं लोग भरोसा करके ना बैठ जाएं, वरना वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये रमज़ान में है। व अन्नहा फिल अश्रिल अवाखिर,
اور یہ کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہے. وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27 اور عبداللہ بن مسعود اس سے بھی واقف ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے. یعنی اس سے پہلے جو چیزیں آ گئی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں رات ہے. ہمارے علم میں ہے یہ بات. ثم حلف لا یستثنی انہا لیلۃ 27. پھر انہوں نے بغیر کسی استثناء کے قسم اٹھا کے یہ کہا کہ یہ 27ویں ہی کی رات ہے. ابی بن کعب نے بہت اصرار سے کہا. وہ لوگ جن کی نظر روایتوں پر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے معاملات میں عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کے بعض تفردات ہیں اور وہ اسی اصرار سے ان کو بیان کرتے ہیں. فقلت بأی شیء تقول ذلک یا ابا المنذر. انہوں نے کہا ان کی کنیت سے ان کو پکار کر کہ یہ فرمائیے کہ یہ اتنے اصرار سے اتنے ابرام سے یہ آپ بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ 27 کی رات ہے. اب تک تو کبھی متعین نہیں ہو سکا اور عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک کہہ گئے کہ اگر پورا ہی سال قیام کرو گے تو پھر یقیناً پالو گے. تو یہ کس بنیاد پر آپ نے یہ کہا ہے؟ قال بالعلامہ او بالآیا. انہوں نے کہا کہ بس نشانی علامت دیکھ کے. وہ علامت کیا ہے؟ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا تطلع یومئذ لا شعاع لہا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس دن جب سورج نکلتا ہے تو اس میں اس طرح کی چمک، اس طرح کی روشنی وہ شعاع کی صورت نہیں ہوتی. یعنی گویا ماند پڑا ہوا سورج نکلتا ہے. بعض اہل علم نے یہ بتایا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ محض قیاس ہے کہ چونکہ فرشتوں کے پرے آتے ہیں تو اس سے ایک دھند سی چھا جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوتا ہے. یہ سب قیاسات ہیں. یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بھی قیاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بیان کیا ہوگا جو کبھی آپ کو تجربہ ہوا اسی طرح کا ایک تجربہ اس سے پیچھے بیان ہوا ہے. ان کو بھی یہ تجربہ ہوا ہوگا اور وہ دیکھیے کہ وہ تجربہ 21 کا ہے اور یہ 27 کا ہے. تو یہ مختلف تجربات، مختلف قیاسات ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین کے ساتھ نہیں بتایا گیا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کچھ ایماء اور اشارات ہیں یا اب اس علامت کو بھی اگر سامنے رکھ لیں جس سے یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید یہ رات ہے، شاید یہ رات ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے نزدیک یہ بڑا پسندیدہ ہے. یعنی اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اطلاع اپنی کتاب میں نازل فرما دی. اب بندے اپنے طریقے کے بعد اس چیز کو تلاش کر رہے ہیں. یعنی خود سوچئے کہ جس وقت آپ کسی محبوب چیز کی جستجو میں، اس کی تلاش میں، اس کے پیچھے سرگرداں ہوتے ہیں تو اس میں ابدیت کا کیسا غیر معمولی اظہار ہوتا ہے. پروردگار عالم کی رحمتوں اور شفقتوں کے لیے کیسی تمنا اور طلب ظاہر ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں لیکن انسانوں کے اذواق مختلف ہیں تو اس لیے وہ تعین کی کوشش کر رہے ہیں مختلف اشاروں سے، مختلف طریقوں سے. یہ سب روایتیں یہی بات بتا رہی ہیں. وعائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یہی وجہ ہے، یعنی چونکہ زیادہ اسی کا اندازہ تھا کہ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اگر 7 راتوں میں ہے تو وہ بھی اسی عشرے کی تھیں، پھر ایما بھی اسی کا ہوا جیسے کہ ایک روایت میں آ چکا ہے. تو ان سب چیزوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں جو جد و جہد، جو کوشش، جو سعی آخری عشرے میں کرتے تھے وہ کسی دوسرے میں نہیں کرتے تھے. یعنی زیادہ تر آپ کی توجہات کا مرکز آخری عشرہ ہی رہتا تھا. وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واحیا لیلا وایقظ اہلا. سیدہ ہی کی روایت ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آخری عشرہ آ جاتا تو کمر کس لیتے، آپ کی راتیں بیدار رہتی، زندہ رہتی
اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش فرماتے تھے. یعنی یہ عشرہ ہی توجہات کا مرکز بھی تھا، اسی کے لیے زیادہ صحیح بھی ہوتی تھی، اسی کی طرف آپ اپنے اہل و عیال کو بھی متوجہ کرتے تھے. بعض اور روایتوں میں بھی ہے کہ اپنے حجرے سے نکل کر سیدنا علی کو اور سیدہ فاطمہ کو بھی بیدار کرنے کے لیے گئے. تو اسی عشرے میں یہ سب ہوتا تھا. تو ایک طرح سے عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب میں ایک خاص نوعیت کی سعی اور سرگرمی تھی جو رسول اللہ کے پورے معمولات پر چھا جاتی تھی، اور وہ یہ آخری عشرے میں زیادہ تر ہوتا تھا. اس کی تعیین کے لیے جتنے اندازے لگائے گئے ہیں ان کا خلاصہ سامنے آ گیا ہے. اس سب کچھ کے باوجود وہی بات ہے کہ 21 کو بھی امکان ہے، 27 کو بھی امکان ہے، آخری 7 راتوں میں بھی امکان ہے. اور وہ جو بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس کا بھی ایک محل ہے کہ چونکہ کسی چیز کو بھی متعین طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اگر لازماً تلاش کرنا ہے تو پھر سارا سال ہی قیام کرنا چاہیے.